لمبی چوڑی بات نہیں ہے، دو تین پوائنٹس ہیں جن پر بات ہے۔ آتے جاتے تو کراچی میں ویسے ہی رہتے ہیں، اس آستانے میں رکنا بھی ہوتا ہے، گھر ہے یہ، جس طرح سے ہمارا گھر ہے اس طرح آپ لوگوں کا بھی گھر ہے۔ تو ہم کسی خاص وجہ سے آئیں یا کسی عام وجہ سے آئیں، آنا تو ہم نے یہیں پر ہے۔ آج صرف ایک پیغام لے کر آئے ہیں اور وہ سمجھانے والا ہے کہ باب اللہ شاہ اپنے شعر میں لکھتے ہیں کہ جو نہ جانے حق کی طاقت، رب نہ دیوے اس کو ہمت۔ جو بھی حق کی طاقت کو نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، رب اس کو ہمت بھی عطا نہیں کرتا۔ جن جن لوگوں نے حق کی طاقت کو سمجھا ہے، کامیابیاں انہی کا شعار بنی ہیں، کامیابیاں انہی کے نصیب میں آئی ہیں۔ پھر وہ تعداد نہیں ہوتی ہے، وہ ایک فکر ہوتی ہے، وہ تعداد نہیں ہوتی، ایک جذبہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کو جب پڑھا جائے، تاریخ کو پڑھا جائے، تو معلوم چلتا ہے کہ دین ایمان کی طاقت سے، اس حق کی طاقت سے جو اللہ نے ان کے دلوں پر نازل کر دی تھی، وہ تعداد میں تھوڑے ہوتے ہوئے بھی پوری دنیا میں قائم ہوئی۔ یہ وہ حق کی طاقت تھی کہ جو 313 سے شروع ہوئی، آج 325 کروڑ سے بھی آگے چلی گئی۔ یہ وہ حق کی طاقت تھی جنہوں نے وہ جذبہ دیا، وہ جنون دیا۔ اور آج امت مسلمہ کے اندر وہ حق کی طاقت موجود ہے، صرف سمجھنے کی اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر خون کو گرمانے کی بات چل رہی ہے، جذبے سے نکلنے کی باتیں چل رہی ہیں۔ یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ بند موبائل میں سم ڈال دیو، یا اس طرح سے ہو کہ سم ڈلے ہوئے موبائل چارج نہ ہو۔ یہ بالکل اس طرح سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بنیاد کیا ہے؟ ہم جس بنیاد پر یہاں بیٹھے ہیں، جس بنیاد پر یہاں بیٹھیں گے، جس بنیاد پر پروگراموں میں آتے جاتے ہیں، جس بنیاد پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بنیاد کیا ہے؟ ہماری بنیاد اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ اور عشق رسول۔ جب تک یہ ہمارے اندر قائم ہے، اس وقت تک ہماری بنیادیں مضبوط ہیں۔ جب کسی بھی ایک چیز کی کمی ہو جائے گی ماشاء اللہ، تو پھر آپ کی بنیادیں کمزور ہو جائیں گی۔ پھر آپ کسی کے ساتھ دوستیاں تو نبھائیں گے، لیکن اس جذبے میں اس کا ساتھ نہیں لے پائیں گے۔ جس کی میں چھوٹی مثال دیتا ہوں، ابھی چند روز قبل حیدرآباد میں ایک چھوٹے سے ہوٹل پہ جھگڑا ہوا۔ جب اس جھگڑے کے پیچھے گئے تو معلوم ہی چلا کہ سندھ میں ویسے تو بہت ساری قومیں ہیں، دو قومیں مشہور ہیں جو آپس میں کبھی نہیں بنتی، اور بن بھی جائیں تو کسی بھی وقت جھگڑ پڑتی ہیں۔ جو ہمارے سندھ میں انگریز سندھ کے لڑکے ہیں یا دوست ہیں، یہ جن کے دوست احباب انگریز سندھ کے، وہ اس چیز کو سمجھیں گے۔ جس میں ایک ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا بھی ہے، وہ ہے چانڈیا اور مکسی۔ یہ دو قومیں ایسی ہیں کہ کسی بھی بات پہ لڑ پڑتی ہیں، دوست ہوتے ہوئے بھی لڑ پڑتی ہیں آپس میں، چانڈیا اور مکسی کو۔ ان کا جھگڑا 100 سال پرانا ہے، یہ قومی جھگڑا چلتا آ رہا ہے۔ یہ ہاسپٹل میں، یونیورسٹیوں میں، کالج میں، اسکول میں پڑوسیوں کے بعد دوست بھی بن جائیں تو کسی نہ کسی بات پر لڑ پڑتے ہیں۔ لیکن اس دن ایک انوکھا واقعہ ہوا، وہ یہ کہ دونوں دوست تھے، ہوٹل پہ چائے پی رہے تھے۔ چائے پینے کے دوران کسی بات پہ کوئی تو میں ہوئی، تکرار ہوئی، اس تکرار پہ دونوں لڑ پڑے آپس میں۔ جس کے یہاں چائے پی رہے تھے، ہوٹل والے کے یہاں، ہوٹل والے نے آ کے یہ کہا کہ تم سندھی ہو کے لڑتے ہو؟ تم سندھی ہو ہی ایسے؟
جب اس نے یہ بات کہی تو وہ دونوں نے اپنا جھگڑا چھوڑا اور اس کو کہا کہ یہ تو ہمارا ذاتی جھگڑا ہے چاندیا مکسی کا، تو نے ہماری قوم پہ بات کیسے کی؟ جب بات قوم کی آئی تو وہ ایک ہو گئے اور اپنا ذاتی جھگڑا چھوڑ دیا۔ جب وہاں پہ معافی تلافی ہو گئی، بعد میں وہ پھر لڑنا شروع ہو گئے۔ جب معافی تلافی ہو گئی تو پھر لڑنا شروع ہو گئے۔ پہلے قوم کی بات ہے، ہم ایک تھے، اب چونکہ قوم کا مسئلہ حل ہوا، اب لہٰذا ہمارا ذاتی مسئلہ تو ہے، وہیں سے جھگڑا شروع ہوا۔ آج میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، جب جھگڑے قوم سے نکل کر ذاتیات پر چلے جائیں تو ان کو سلجھایا جا سکتا ہے کسی بھی انداز میں، لیکن جب جھگڑا قوم پر آ جائے تو وہ جھگڑا سلجھتا نہیں، بڑھتا ہے۔ ہماری اور آپ کی بنیاد ہم ایک دوسرے کے خطے سے نہیں ہیں، کوئی پنجاب سے ہے، کوئی سندھ سے ہے، کوئی سندھ کے اپر سندھ سے ہے، ڈاؤن اسٹریم سے ہے، کوئی بلوچستان سے ہے، کوئی کے پی کے سے ہے، کوئی جی بی سے ہے۔ ذاکرین مختلف خطوں سے ہیں، مختلف قوموں سے ہیں، مختلف زبانوں سے ہیں۔ ہم سب کی کوئی ذاتی دوستیاں نہیں ہیں کہ دو دوست تھے ذاکر ہو گئے، پوری قوم تھی ذاکر ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے الگ الگ نئے نئے لوگ تھے۔ ہم سب کو ریاض احمد گور شاہی نے اکٹھا کیا ذکر اللہ اور اس کے رسول۔ اگر ہم اپنے مرشد کے اس مشن کو حق جانتے ہیں، اس حق کو سمجھتے ہیں اور اس حق کی طاقت کو جانتے ہیں جو پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، تو ہمیں اپنے قوم، رنگ و نسل سے نکل کے مرشد کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے دوبارہ۔ جس طرح سے ہم اسکول میں جاتے ہیں تو آخری سال میں وہ پوچھتے ہیں ڈائری لے کر آؤ کہ یہ اس نے پڑھا کتنا ہے، تو ٹیچر اپنی ڈائری دیتا ہے اور پرنسپل اپنی ڈائری دیتا ہے اٹینڈنس کی۔ اسی طرح ہماری دو جگہ حاضریاں ہونی ہیں، پہلے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے کہ اٹینڈنس تھی یا نہیں تھی، پھر مرشد ہمیں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ یہ آپ کے ساتھ آپ کے مشن میں مخلص تھے یا نہیں۔ تو ہماری بارگاہ دونوں جگہ جانی ہے، تو ہمیں دونوں جگہ سخرو ہونا، سخرو تبھی ہوں گے جب ہم حق کی طاقت کو سمجھیں گے۔ حق کی طاقت کو سمجھنے کے لیے اس کو اپنے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے قرآن میں کہ جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو جایا کرو تو اللہ والوں سے رابطہ کیا کرو۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کہ جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو جایا کرو تو اللہ والوں سے رابطہ کرو۔ اب اللہ والوں سے رابطے سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو ہمتن گوش ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروٹوں کے بل۔ تم تو روز ہی نہیں کر رہے، مغرب کی محفل اٹینڈ نہیں کر رہے، تو وہ کون ہوں گے جن سے رابطہ کریں گے؟ وہ اللہ والے سے مراد وہ مرشد کامل کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تمہارا مرشد جس کے دل میں اللہ کا نور بس چکا ہے، ان سے ہدایت حاصل کرو۔ ظاہر میں ان کو ظاہر میں جا کے ملو، اگر وہ ظاہری طور پر پردہ کر گئے ہیں تو باطن میں ان سے رابطہ رکھو، اور باطن میں رابطہ رکھنے کا آسان ذریعہ درود شریف کی محفل ہوتی ہے کہ جب کسی سے کسی بھی طریقے سے رابطہ مرشد سے نہ ہو تو ان کے دی ہوئی درود شریف کی محفل میں بیٹھ جائے تو پھر ان کے مرشد سے رابطہ ہو جایا کرتا ہے۔ تم پریشان ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کے ذکر کے بعد درود شریف کی محفل میں بیٹھو، تمہیں ہدایت ملے گی۔ شیطان اس میں بھی وسوسے ڈالتا ہے، تو جب تمہارے دل میں اللہ کا نور ہوگا تو وسوسے ختم ہو جائیں گے اور پھر جو تمہارا رابطہ ہوگا وہ حقیقی رابطہ ہوگا۔ تو مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے قدم اٹھانے سے پہلے خود کو تیار کرنا پڑتا ہے، اور ہم اللہ کے ذکر سے تیار ہوں گے۔ ہم کسی کی تعریفوں سے، کسی کے وسوسوں سے یا کسی کی ضمانتوں سے ہم لوگ تیار نہیں ہوں گے، ہم لوگ اللہ کے نور سے تیار ہوں گے۔ وہ کب؟ کہ جب اس کو حق مانیں گے۔ ظاہری طور پہ قل هو اللہ سب پڑھ رہے ہیں نا، لیکن اس پر ایمان بھی لانا ہے، تو ایمان لانے کے لیے ذکر ہے، اس کا نور ہے۔
اگر آپ کے دل میں اللہ کا نور ہوگا، اللہ چاہے گا کہ کسی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ آج خود اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے۔ ورنہ آپ کو گھر سے بھی اٹھا کے لے جایا جائے تو آپ رستے میں اتر جائیں گے، یار پیچھے سے فون آ گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر کو منور کریں تاکہ مشکل اور صحیح حالات میں ساتھ رہیں۔ اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ جو آپ سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سینئر جو 90 کی دہائی کے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ جو پہلے سیاسی وابستگی رکھتے تھے وہ ایم کیو کا دور دیکھیں۔ ایم کیو کے دور میں جب کرفیو لگ جایا کرتے تھے، گولیاں چل رہی تھیں، تب بھی اللہ والے درود شریف کی محفل میں پہنچتے تھے، لطائف کی محفل میں رات کو پہنچتے تھے۔ آج تو وہ دور نہیں ہے سیاسی، آج تو بڑا پرامن ہو گیا سارا معاملہ، ٹھیک ہے۔ جب خود ساختہ اور جھوٹی ایف آئی آریں کاٹی جا رہی تھیں جو الحمدللہ ختم ہو چکی ہیں، اس دوران بھی ذاکرین پہنچا کرتے تھے درود شریف کی محفل میں اور لطائف کی محفل میں۔ گلیوں میں مختلف سیاسی جماعتیں روکتی تھیں کہ نہ جانا، تب بھی ذاکرین اللہ کے ذکر کی طاقت سے پہنچتے تھے۔ آج کیا وجہ ہے کہ تمہاری گلیاں بھی سیف ہیں، تمہاری گلیوں میں قتل و غارت بھی نہیں ہے، پھر بھی تم نہیں پہنچ رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ذکر کرنا کم کر دیا، چھوڑا تو نہیں ہوگا، پریشان تو ہوتے ہی ہوگے، بیماریاں گھر میں آتی ہوں گی تو اللہ یاد آتا ہوگا، گھر میں بچہ بیمار ہو جائے تو اللہ یاد آتا ہوگا، ٹھیک ہے، رزق کم ہو جائے تو اللہ یاد آتا ہوگا، ذکر تو کر ہی رہے ہوں گے، اللہ نے سباب تو بنائے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ خوشی میں مجھے یاد کرو ورنہ غم میں تو یاد کرو گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں اس کی خوشی میں شامل ہونا ہے اور اس کو اپنے غم میں شامل کرنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو، پھر یہ آپ ساری تحریکیں آپ کی کامیاب ہوں گی۔ دوسرا کہ اس وقت جس طرح سے ماضی میں انجمن کو آپ کی ضرورت تھی، اللہ کسی سے بھی کام لے لیتا ہے، اللہ پاگلوں سے بھی کام لیتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم عقل والوں کو، ہم دانائیوں کو اس نے اپنی ذمہ داری سونپی ہے۔ اللہ ورنہ پاگلوں سے بھی اپنا کام لے رہا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ کن کا مالک ہے، وہ ایک پہ کروڑوں اربوں بنا دیتا ہے، وہ کن کا مالک ہے، لیکن پھر بھی ہم ادنا سے مخلوق سے کام لے رہا ہے وہ اپنا۔ تو ہمیں اس کام کو اللہ کے آگے سرخ ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں سرخ ہونا ہے، اور یہ کہ ہم اگر اس مشن کو حق سمجھتے ہیں تو ہم اس کے ہر قدم پہ ساتھ ہیں، اس کے ہر حکم پہ لبیک ہیں۔ اگر ہم اس مشن کو حق سمجھتے ہیں، اس تعلیم کو حق سمجھتے ہیں، تو ہمیں اس حق کا ادا کرنا ہے فرض۔ اگر نہیں سمجھتے تو بیٹھے رہیں گھروں پر، کوئی ایشو نہیں ہے، یہ تحریک رکے گی نہیں، چلتی رہے گی۔ صرف یہ ہوگا کہ یار کل تک ہمارے ساتھ تھا، آج نظر نہیں آیا، ہماری خوشیوں میں تمہارے ساتھ تھا، ہمارے دکھ میں نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو آج وقت امتحان کا ہے، یہ امتحان آپ کا اور میرا ہے۔ جن کی 11ویں ہے وہ کر لیں گے، جن کی عظمت ہے وہ کر لیں گے، صرف ہم نہیں ہوں گے، باقی سب ہوں گے۔ تو ہمیں اگر ہم اس مشن کو، اس تعلیم کو حق سمجھتے ہیں تو ہم نے اس حکم پر لبیک کرنا ہے، اور صرف اس لیے نہیں کہ یار منہ دکھانا ہے، ہمیں منہ نہ دکھائیں، ہم سے اختلاف ہے، ہمیں منہ نہ دکھائیں، مرشد کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے۔ مرشد کے بعد جب مرشد اپنا ہاتھ پکڑ کے آقا عالم کی بارگاہ رسالت میں لے جائیں گے، وہاں منہ دکھانا ہے، پھر آقا عالم اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے، وہاں منہ دکھانا ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو سرخ کرنا ہے اس بارگاہ کے سامنے، تو اس کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ شاید ابھی راستے میں آ رہے تھے تو کسی ایک ساتھی نے مذاقاً کہا کہ صحیح شاید آپ عہدے داران کے ساتھ آئے ہیں، کبھی 11ویں کا معاملہ ہے تو شاید یہ چندے کی بات ہوگی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ذمہ داری غوث پاک کی ہے، بے شک یہ ذمہ داری غوث پاک کی ہے۔ انہوں نے ہمیں قورمہ کھلانا ہے، انہوں نے ہمیں دال چاول کھلانے ہیں، یا فقط پانی پہ پلا کے ہمیں واپس کر دیں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان اولیاء۔ تو میں نے ان سے کہا
उस शख्स से कहा, दोस्त है, ज़ाकिर होने की वजह से दोस्त है, वरना तुम जानते नहीं एक दूसरे को। मैं कहा भाई आप हमें फंड ना दें, जो देना है ना उतना ही बंदे ले आए। जिसकी 11वीं है वो अपना पूरा कर लेगा। आपका फर्ज ये है कि आप अपने साथ वाले को जो नहीं आ सकता उसको ले आए। सुभान अल्लाह। आप पे जिम्मेदारी फकत है। कहते हैं कि जो अपना रवैया और अपने हालात तब्दील नहीं करती कौम है, माजी और मुस्तकबिल उनको भूल जाता है, तारीख को याद नहीं रखा जाता। लेकिन जो हक के साथ खड़े हैं, तारीख आने वाली नस्लों तक उनको याद रखती है। जिनकी एक बेहतरीन मिसाल हजरत मौला इमाम हुसैन है। बेशक वो चंद थे, चंद होकर वो तारीख रकम कर गए कि आने वाली नस्लें उनकी मिसाल दिया करेंगी, जज्बे के तौर पर, ईमान के तौर पर, बहादुरी के तौर पर और वफा के तौर पर। और दूसरी तरफ हजारों की तादाद थी, दूसरी तरफ हजारों की तादाद थी, उनकी भी तारीख लिखी गई चंद की, बाकियों का कोई पता ही नहीं है कौन थे, तारीख मस्क कर चुकी उनको। तो तारीखें हक पर बनती हैं, वफा पर बनती हैं और ईमान पर बनती हैं। अल्लाह आप तमाम का ईमान सलामत रखे और आपको हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए।